یا مہدی۔ ہجرت حبشہ۔ ہجرت کے لفظی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اسلامی اصطلاح میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا۔ کفار مکہ کے مظالم روز بروز شدت اختیار کرتے گئے۔ مکہ مکرمہ میں رہ کر مسلمانوں کے لیے ان مظالم کو برداشت کرنا مشکل تر ہوتا گیا۔ ان تکالیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اور سورہ زمر کی آیات نازل فرمائی۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا، تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حبشہ سچائی کی سرزمین ہے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک عادل، نیک اور رحم دل انسان ہے۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچے۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں 12 مرد اور 4 عورتوں نے رات کے وقت سفر پر روانہ ہوئے اور رازداری سے ایک بحری جہاز کے ذریعے حبشہ پہنچ گئے۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ چند مہینوں کے بعد حبشہ میں کسی طرح یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ افواہ سن کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار 83 مرد اور 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ نہایت سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے لگے۔ یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادات کرتے۔ مشرکین مکہ کے لیے مسلمانوں کا حبشے میں سکون و اطمینان سے رہنا ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ اس وفد میں 2 افراد شامل تھے۔ وفد نے نجاشی اور اس کے سرداروں کو بہت سی قیمتی تحائف بھی پیش کیے اور مسلمانوں کے خلاف نجاشی کو بھڑکایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے یک طرفہ فیصلہ سنانے کے بجائے مسلمانوں کی بات سننے کے فیصلہ کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار علیہ السلام آگے بڑھے اور نجاشی کو بتایا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، طاقتور کمزور پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نجاشی نے یہ گفتگو سن کر بولا، تمہارے نبی اللہ تعالیٰ کا جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر ان کا گہرا اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہے۔ نجاشی نے قریش مکہ کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی دن
وہ لوگ پھر دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور روح اللہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنگا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اس تنگے کے برابر بھی ہے، اس سے بڑھ کر نہ تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے وفد کو ان کے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش مکہ اس ناکامی پر مسلمانوں کے مزید دشمن بن گئے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ کر دیا۔ دوسری جانب حبشہ میں مسلمانوں کے اخلاق نے مقامی لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ تقریباً وہاں کے 20 لوگ مکہ مکرمہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔